حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے دو چیزیں بنائی تھی، ایک چھری اور دوسرا تندور۔ اس چھری یا چاقو سے انہوں نے ان جانوروں میں سے ایک کو ذبح کیا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں سے اتر کر زمین پر آئے تھے، اور ان کی کھال کو اپنے لباس کے لیے استعمال کرنے لگ گئے۔ اب آپ خود سوچیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قد تقریباً 60 ہاتھ اور ایک ہاتھ فنگر ٹپ سے لے کر کونی تک، یعنی کہ 90 فیٹ تقریباً بن جاتے ہیں۔ اب جانور بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، یعنی کہ ایک جائنٹ اینیمل۔ اور دوسرا تندور، جہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب یا حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان نکلا تھا اور پوری کی پوری قوم ان کی غرق ہو گئی تھی، اور جو کشتی میں سوار نہ ہو سکے سب غرق ہو گئے۔ اب ہسٹورینز یہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا ایک دوسرے کی تلاش میں کافی عرصہ گھومتے رہے اور آخر عرفات کے مقام پر ایک دوسرے کو ملے۔ اس جگہ کا نام عرفات اسی لیے ہی رکھا گیا ہے، عرفات یعنی ملاقات کی جگہ۔ وہاں پر ملنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک گھر بنایا اور وہاں پر سب سے پہلا عمرہ اور حج ادا کیا۔ اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو 2 بیٹوں سے نوازا، ان میں سے ایک کو حابیل کہا گیا اور دوسرے کو قابل۔ ان دونوں کے بارے میں آپ لوگوں نے یہ سٹوری سن رکھی ہوگی کہ حابیل اور قابیل کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو گیا، اور انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ سناؤ جو بالکل سچا واقعہ ہے۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی، تو اس نے کہا مجھے قسم ہے میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اب یہاں پر ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی لڑکی کا چکر تھا، لیکن وہ کسی بھی اتھینٹک بک سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے حابیل اور قابیل تو نبی نہیں بن سکے، لیکن آگے جا کر ایک اور نبی حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد سے ہی پیدا ہوئے۔